الصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین حسین دین بھی ہیں اور دین پناہ ہیں حسین کٹایا سر کو نہ کی یزید کی بیعت اسی لیے تو بنیاد لا الہ ہے حسین یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا محترم المقام قابل صد احترام برادران طریقت برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کرم سے اپنی عطا سے اپنے لطف سے اپنی عنایت سے ہمیں محبان اہل بیت کے مقدس گروہ میں پیدا کیا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے قلوب میں ودیعت فرمایا اور دنیا کے فتینوں سے بھائی ادھر آوازیں مت کیجئے آپ لوگ نور بھائی وغیرہ آ جاؤ ویسے بیٹھ جاؤ چھوڑ جو جہاں پہ آئے وہیں بیٹھ جائیے آپ محفل کے آداب میں سے ہیں آئیے تشریف لائیے اور گیٹ کے پاس آپ سب آ جائیے لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ درس کی محفل ہے بالکل اطمینان اور آرام سے تشریف فرمائیے آپ کو زحمت ہے پہلے اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رکھا عالم اسلام اعلان نبوت کے بعد سے اب تک بے شمار سازشوں کا شکار رہا کچھ سازشیں ایسی ہوئیں جو یہود نے کی نصارہ نے کی مشرکین مکہ نے کی اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حبیب پاک علیہ السلام کے دشمنوں نیز مشرکوں اور کافروں کے ارادوں سے بروقت مطلع فرمایا جب جب حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی یا پھر بالآخر مشرکین مکہ نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی تو اللہ نے اپنے محبوب کو کئی موقعوں پر کئی مقامات پر قبل از وقت اطلاع دی اور حضور کی حفاظت کا انتظام فرمایا جب مشرکین مکہ اور کفاران قریش نے اسلام دشمن طاقتوں نے بت پرستوں نے ہار تسلیم کی کہ ہم باہر سے رہ کر
نبی اور اصحاب نبی اور آل نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ بدر کے میدان میں صرف مخلص مسلمان تھے، احد کے میدان میں صرف مخلص مسلمان تھے، حنین و احزاب میں مخلصین تھے، اور خیبر میں بھی مخلصین تھے۔ تو جتنی جنگیں اور غزوات، یعنی غزوہ وہ جس میں حضور نے شرکت فرمائی بنفس نفیس، اس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی اور اصحاب نبی کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کا وعدہ پورا کیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک باہر کا دشمن تھا تو باہر والے کا تو آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن جو اندر چھپا ہوا، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے صفوں کے اندر چھپ جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر گھس جاتا ہے۔ دو قسم کے دشمن، چونکہ یہ درس فتوح الغیب ہے اور یہ اللہ کے فضل سے ہماری تیسری نشست ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ الحاج عبدالعظیم سوداگر قادری الکاظمی اور ان کے اہل خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری تیسری نشست ہے درس فتوح الغیب کے حوالے سے۔ تو کچھ باتیں ہم ظاہر کے حوالے سے کریں گے اور کچھ باتیں ہم باطن کے حوالے سے کریں گے، اور اسلام نام ہی ہے ظاہر اور باطن کے حسین امتزاج کا۔ کسی اور مذہب میں باطن پر توجہ نہیں دی گئی ہے جس قدر توجہ اسلام میں دی گئی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ اگر کسی نے زبان سے اقرار کیا اور پھر دل سے بھی اقرار کیا، تب جا کر وہ ہوا مومن۔ اور اگر کسی نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے انکار کیا تو وہ ہوا منافق۔ تو ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ جنہوں نے زبان سے اقرار کیا اور اپنے قلب سے تصدیق کی وہ کہلائے صحابہ، اور جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق نہیں کی وہ کہلائے منافق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک فہرست اپنے عزیز صحابی کے حوالے بھی فرمائی، اور یہ حکم بھی فرمایا کہ تم ان ناموں کو اپنے پاس محفوظ رکھو اور کسی کو نہیں بتانا۔ وقت آئے گا، لیکن حضور نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری وقت میں، حالانکہ ان کو سراج اہل الجنہ کا ٹائٹل حضور نے عطا فرمایا تھا کہ وہ جنت کے چراغ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو یہ خشیت اور خوف تھا، اور سرکار کے اس جانثار صحابی سے جا کر پوچھا کہ کہیں میرا نام تو ان منافقین میں نہیں، اور کہا کہ مجھے چین سے مرنے دو، ایسا نہ ہو کہ میں اسی کشمکش میں مر جاؤں کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں۔ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ دل کہیں نہ کہیں بے چین ضرور کر دیتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری کے تمام جتنے تقاضے تھے وہ پورے کر دیے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایک بھی تقاضا فرما برداری کا پورا نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ایسا۔ تو یہ ایک درس دیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح قیامت تک۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ تو اسلام میں جو ظاہراً آئے اور باطناً بھی آئے وہ لوگ صحابہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوئے، اور انہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، خواہشات نفسانی کو سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، اور ان کی اولین پریورٹی اور ان کی اولین ترجیح اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا تھی۔ حضور جو کہتے وہ صحابہ کر جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا اور فتوحات میں
آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شانہ بشانہ رہے. جتنی جنگیں حضور کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ حضور مطلع بر وقت فرما دیتے کہ یہ منافق ہے، اخرج فإنک منافق. کچھ ایسے تھے جو، بھائی آوازیں مت کرو، نورا بھائی آپ بہت آوازیں کر رہے ہو. کچھ ایسے تھے جنہوں نے توجہ ادھر رکھیں، ان سے کہے نورا میں آپ بہت آوازیں کریں، ڈسٹرب ہو رہا ہے. نور بھائی آپ خاموش رہیں گے انشاءاللہ، آواز نہیں کریں گے. جو گاڑی جہاں رکھتا ہے رکھے، خاموشی سے کام کریں. تو کچھ ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہوئے لیکن پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. اور قرآن کی جو آیتوں کا اولین مخاطب ہے وہ صحابہ کا مقدس گروہ ہے، بعد میں ہم ہیں. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے دلوں کو ٹٹولا تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پہلے ان کو ایمان والا کہا. دیکھیے یہاں پر آپ کو کرائٹیریا اور کیٹیگری سمجھنے پڑے گی تاکہ آپ کو کربلا کا پس منظر سمجھ میں آئے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اسلام میں پورے کے پورے تو داخل ہوئے نہیں ہیں. چند ایسی چیزیں ہیں جیسے اپنے نفس کو، اپنی جان کو رسول اللہ پہ ترجیح دینا. یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق سے ثابت ہے. حضور نے پوچھا عمر کتنی محبت کرتا ہے؟ تو کہا مال سے زیادہ، آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ. حضور نے کہا جان سے زیادہ. تو وہ سچے تھے، وہ صحابی تھے، وہ منافق نہیں تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، عمر کو اپنی جان بہت زیادہ عزیز ہے. ذرا دیکھیے آپ، وہ رسول اللہ کے با اعتماد صحابہ میں سے ہیں اور السابقون الاولون والمہاجرین میں ہیں. ان کا مقابلہ کوئی، آپ سامنے آئیے، کوئی نہیں کر سکتا. کرسی پہ سامنے آئیے. ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی رسول اللہ نے ان کا ٹیسٹ لیا اور انہوں نے سچائی سے کام لیا. اور ان کی جگہ کوئی منافق ہوتا تو کہتا جان، مال، عزت، آبرو. زبان سے کہنے میں کیا جاتا ہے، بات تو اصل دل کی ہے. تو یہ صحابی کا مزاج ہے کہ جو دل میں تھا رسول اللہ سے کہہ دیا. اور ان کو یہ ایمان تھا کہ جو دل میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. میں سب سے چھپا سکتا ہوں، نبی سے نہیں چھپا سکتا. اور انہوں نے راست گوئی اور صدق گوئی سے کام لیا اور سچی سچی کھری کھری بات بول دی. تب حضور نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا. توجہ ہے آپ کے حدیث کے الفاظ. ہاتھ رکھ کر کہا اب بول عمر کیا کیفیت ہے. ایک ہے رویت رسول اور ایک ہے نسبت رسول. رویت رسول کا یہ عالم ہے کہ دیکھا تو کیفیت الگ تھی، اور جب نبی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو کیفیت الگ ہو گئی. اور کیا کہا یا رسول اللہ، اب عمر کا یہ عالم ہے کہ عزت، آبرو، آل، اولاد، دولت، کونین، جہاں، ساری دنیا اور اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا الان یا عمر، الان یا عمر، الان. اے عمر تیرا ایمان اب مکمل ہو گیا. تو حضور جن کا ایمان مکمل کروانا چاہتے تھے تو ان سے سوال بھی کیا اور صرف رویت پر اکتفا نہیں کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس نے دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا، تو ابو جہل نے تو بچپن دیکھا، ابو لہب نے بھی تو بچپن دیکھا، مشرکین مکہ نے بھی تو دیکھا، لیکن وہ جنتی ہوئے نہیں. کئی منافقین نے دیکھا. عبداللہ ابن ابی نے دیکھا جو احد کے وقت بھاگ گیا، چھوڑ کر 500,000 کا دستہ لے کر نکل گیا اور رئیس المنافقین کہلایا. تو عقیدہ یہاں سے کیا ملا کہ رسول اللہ کا جس پر دست شفقت رکھ دیا جائے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اب اس نسبت رسول کو پیش نظر رکھیں اور اہل بیت کا مقام سمجھیں. فاطمہ بضعۃ منی او کما قال علیہ السلام. حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی فاطمہ وہ جو جہنم کی آگ سے بچائے. کس کو بچائے؟ جو پہلے سے جنتی ہے ان کو بچائے، یا جو جہنم کی آگ میں جانے والا ہے ان کو بچائے. اللہ نے سیدات النساء والعالمین بنت رسول کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ جو آگ سے بچائے. فاطم سے فاطمہ ہے،
بچانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ تو اب جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، دادیاں پردادیاں شکر دادیاں نانیاں ہیں، جتنی اوپر گزری ہیں، جتنی ہیں، جتنی آنے والی ہیں، ان سب کو سیدہ بچانے والی ہیں۔ اسی لیے اہل بیت کا ذکر ضروری ہے۔ تو اب ہاتھ کا یہ عالم تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دست اقدس کا ہاتھ یہ ہے، تو جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا؟ جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے حضور کے دست کی ضرورت سینے پہ، گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ درا ہو۔ تو حضور کا معاملہ یہ کہ دست اقدس رکھ دیا، کیفیت تبدیل۔ تو کیفیت تبدیل ہونے کے لیے نسبت رسول ضروری ہے، اسلام میں آنے کے لیے رویت رسول ضروری ہے، اور نفاق کو نکال کر پھینکنے کے لیے نسبت رسول ضروری ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من ابغضها ابغضنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ فاطمہ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے۔ تو معنی اور مفہوم کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جتنی عورتیں ہیں اور آئیں گی، جتنے مرد ہیں اور آئیں گے مومنین، ان سب کو سیدہ فاطمہ کے غضب سے بچنا چاہیے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب جب نسبت رسول کی بات آئی، پھر حضور نے ایک اور مرحلے پر ارشاد فرمایا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تیرا خون میرا خون اور تیرا گوشت۔ اذان ہو رہی ہے کیا؟ ہاں، اذان کا جواب دیں۔ پانی لو تھوڑا سا۔ نہیں اچھا ٹھنڈا۔ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ومقام محمود الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم يقوم الحساب إنك لا تخلف الميعاد برحمتك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نسبت رسول نفاق سے بچنے کے لیے، منافقت سے نجات کے لیے۔ دیکھیے اسلام قبول کرنے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس نے یہ کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں، یہ ہو گئے اسلام میں داخل۔ اسلام میں داخل ہو گئے، اب مسلمان کہلائے۔ مومن بننے کے لیے کیا ہے؟ اندر جو بیٹھا ہے اس کو نکال کر پھینکنا ہے۔ اور دیکھو دوستو، جو اندر بیٹھ جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ مرض جب گھر کر جاتا ہے کسی کے پاس تو ڈاکٹر بولتے ہیں کرونک ہو گیا ہے۔ کرونک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جڑ پکڑ لی ہے، the damage has already been done، اس نے نقصان پہنچا دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نفاق نے گھر کیا تھا، جڑ نہیں پکڑی تھی، جڑ نہیں پکڑی تھی، دل میں نفاق نے گھر کیا تھا، جڑیں نہیں پکڑی تھی۔ حضور نے دیکھا نفاق ہے تو کہا اہل بیت سے محبت کر، علی سے محبت کر، اور جب علی سے محبت کی تو جڑ اور پیڑ سے وہ نفاق دل سے نکل گیا۔
اب اس پر جب یزیدیت اور ناصبیت اور خارجیت کا پانی پڑا تو پھر یہ جڑ پکڑی بھی اور یہ شجر تناور بھی بن گیا. یہ ہوئے منافقین. اب بات ہو گئی پہلے شروع ہی سیدہ فاطمہ سے. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے بعد کہا کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. اور ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھتا مگر مومن، اور نفاق نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا مگر منافق. ایک پیمانہ بنا دیا. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ. اب صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ ساری تگ و دو، یہ بھاگ اور دوڑ، یہ ساری مشقتیں، یہ محنتیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ حضور کے ساتھ جنت میں رفاقت حاصل ہو، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. بولیے آخرت کے لیے. تو حضور نے فرمایا تم لوگ سب کے سب جہاں جاؤ گے وہاں کے سردار میں نے ان دونوں بچوں کو بنایا، اور میں نے نہیں، میرے رب نے بنایا ہے. کسی صحابی نے توجہ یہ اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ 6 برس کے ہیں یہ بھی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے؟ بولیے ہزاروں صحابہ تھے لیکن ایک نے بھی کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. نہ سرکار صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کب سے ہوں اور میری قربانیاں کیسی ہیں، حضور میرا تو خیال کیا ہو. تو بولا نہیں. حضرت عمر فاروق تو جاہ و جلال والے تھے، بڑے غیظ و غضب والے تھے، انہوں نے اعتراض کیا نہیں کیا. انہوں نے آ کر تھوڑی کہا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے، ہاؤ از دس پاسبل، آپ اور آپ کی فیملی. بولیے حضرت فاروق اعظم نے اعتراض کیا، حضرت ذوالنورین عثمان غنی نے کیا. یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 بیٹیاں ہیں آپ کی، نکاح میں رہی ہیں، مجھے بھی یہ ٹائٹل ملتا تھا، میں بھی تو شیئر کر لوں. یہ جو بعد میں بات آئی نا ہم بھی، یہ امویوں کا شیوا ہے، یہ بنو امیہ کا مزاج ہے، اسے سمجھیے. تو جو حضور نے کہا صحابہ نے وہ مان لیا، اور حضور نے اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب فرمائے. تمام صحابہ نے مانا اور تمام کے تمام نے اہل بیت اطہار کا ادب بھی کیا. حضور نے غدیر قم پر سیدنا مولا علی مشکل کشا کو مومنین کا مولا بنایا. سب سے پہلے مبارکباد دینے والے کون تھے؟ بھائی کوئی لوگ خوش ہوئے ہوں گے، کوئی نہ خوش ہوئے ہوں گے، توجہ ہے آپ کی. تو حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first person to come and approach سیدنا علی المرتضی. آئے سب سے پہلے آ کر کہا بغ بغ یا علی ابن ابی طالب. یہ کیفیت ہوتی ہے مبارک ہو مبارک ہو. تو جب حضرت عمر نے کہا مبارک ہو، سارے صحابہ اکٹھا ہوئے کہ کس بات کی مبارک ہے؟ تو کہا اے علی تم نے آج اس حال میں صبح کی ہے کہ تم ہر مرد اور مومن کے مولا بن گئے ہو، مرد عورت مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہو. یہ تھوڑی کہا میرے نہیں، ابو بکر کے نہیں، عثمان کے نہیں، رضی اللہ عنہم نہیں، تم مولا بن. یہ ہے مزاج مومن. جو اسلام میں پورے داخل ہوئے ان کا مزاج ہے، اور جو اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے انہوں نے نماز سے اعتراض، انکار، وہ تو پڑھتے رہے نماز. قرآن کی 6666 آیتوں کا انکار، قرآن بھی پڑھتے رہے، حافظ بھی ہوئے بلکہ کاتب بھی ہوئے. یہ ان کا سلسلہ رہا. اور انہوں نے کبھی بھی بنیادی عقائد کا انکار بولیے نہیں کیا. وہ نماز بھی پڑھتے رہے. منافق تھا. فتح مکہ کے وقت حضور نے صحابہ کو بھیجا، کو کہا کہ کہاں ہے وہ، گستاخ رسول تھا. بعد میں آیا آئی آلسو ایکسیپٹ اسلام. ابو سفیان نے کہا کہ میرے لیے مہلت ہے، تو حضور نے کہا جا، تیرے گھر میں جو پناہ لی اس کو بھی معاف کر دوں گا. یہ حدیث مبارک ہے. ایک گستاخ تھا اور جو بڑا ضدی تھا، اور اس کے دل میں کفر اور نفاق نے جڑ پکڑ لی تھی، اور حضور جانتے تھے کہ اب یہ واپس آنے والا
نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب تم ان کے لیے 100 مرتبہ بھی استغفار کرو تب بھی میں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ اب آنے والے ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے کہا اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو، دروازے کو بھی پکڑائے تب بھی جا کر حتیم کعبہ میں اس کا قتل کر دو۔ تو اب ذرا بات کو یہ سمجھیں کہ جو منافق ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھو تو پڑھے گا، روزہ رکھو تو رکھے گا، حج کو جاؤ تو جائے گا، زکوٰۃ کر دو تو دے گا، اعمال صالح بجا لاؤ بجائے گا، جہاد بولو چلا جائے گا، لیکن جب نبی کے گھر والوں کی بات آئے گی تو اعتراض کرے گا۔ تو یہ ہے اموی ذہن، جو بعد میں خارجی ذہن بھی بنی اور بعد میں جا کر ناصبی ذہنیت میں یہ تبدیل ہو گئی، اور یہ ایک مسلمان کو نقصان کیسے پہنچاتی ہے؟ بھئی توجہ طلب بات ہے کہ نماز پڑھو تو نماز ڈھال بنے گی، روزہ رکھو تو روزہ ڈھال بنے گا، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ شفاعت کے لیے آئے گی، حج کرو گے تو تمام گناہ معاف ہو۔ اہل بیت کیوں؟ بس سب ہے تو پھر اہل بیت کیوں؟ توجہ طلب بات ہے، اسی لیے کہ جو پہلے سے پاک ہوتا ہے وہی پاک کر سکتا ہے۔ فقہ کا آپ کو ایک مسئلہ بناؤں، علماء بیٹھے ہیں، ناپاک پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ آپ پر غسل فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، اور آپ گئے اور گندے پانی سے، نجیس اور ناپاک پانی سے سر پر ڈال کر آئے اور اللہ اکبر، تو دیکھنے والا ہاتھ پکڑ کر کہے گا نادان تو کیا سمجھتا ہے تو پاک ہو گیا؟ تو وہ کہے گا کہ جتنے غسل کے فرائض اور واجبات تھے میں نے سب ادا کیے، میں نے غلغلہ بھی کیا، ناک بھی صاف کی، پورے جسم پر پانی بھی بہایا، سب کیا، اب میں پاک ہو گیا ہوں۔ تو کہنے والا کہے گا دیوانے تو نے فرائض تو ادا کر دیے لیکن جو شرط ہے اس شرط کو پورا نہیں کیا، تو نے اس شرط کو پورا نہیں کیا، اور شرط کیا ہے؟ پانی کا پاک ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ تو پاک وہی کر سکتا ہے جو پہلے سے پاک ہو، ناپاک تمہیں پاکی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ارادہ کر لیا ہے تمہارے حوالے سے کہ تم کو ہر گندگی سے دور رکھے گا۔ وَيُطَّهِرُكُمْ تَطْهِيرًا، آیت تطہیر کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والوں یعنی فاطمہ، علی، حسن، حسین اور ان کی جتنی ذریت آنے والی ہے، ان سب کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ناپاکی سے دور رکھا۔ اب یہ ناپاکی کی بھی تعریف ہے، ایک ہے ظاہر کی ناپاکی، ایک ہے باطن کی ناپاکی، توجہ طلب بات ہے۔ تو اب پاک وہی ہوگا جو اہل بیت پاک اور پنجتن پاک کا ماننے والا ہوگا۔ تو نفاق کو دل سے، منافقت کو دل سے نکالنے کا واحد طریقہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرو، کیونکہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کس کے فائدے کے لیے ہے؟ ہمارے اور تمہارے فائدے کے لیے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت اس لیے لازم ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو تمہارے لیے کیا کیا؟ فرض کیا ہے۔ کیا کیا؟ فرض کیا ہے، اس لیے کہ یہ محبت رہے گی تو پھر کبھی بھی تمہارے دل کے اندر نفاق گھر نہیں کر سکتا، منافقت نہیں آئے گی، اور جب منافقت نہیں آئے گی تو تم کامل ہو جاؤ گے، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور تمہارا باطن بھی پاک۔ یہ ہے نسبت رسول اور آل رسول کے فائدے۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ آپ ہی سے ہیں، حسین ساری کائنات ہی آپ ہی سے ہے، یہ چاند بھی آپ ہی کے صدقے، سورج بھی آپ ہی کے صدقے، کہکشاں بھی آپ ہی کے صدقے، زمین کے سارے ذرات، ساری خیر، ساری فلاح، ساری کامیابیاں، ساری سربلندیاں، سب کچھ آپ ہی کے صدقے، حسین بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے حسین از فرام یو، لیکن حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ اس یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ تو کیسے ہیں حضور؟ آقا و مولا علیہ السلام نے تمام تر زندگی کی مصیبتیں برداشت کی، 3 سال شعب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، گستاخیاں، بدتمیزیاں، توہین، سب کچھ برداشت کی کہ نہیں بتائیے؟ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی بھی صبر اور رضا کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اگر پوچھا گیا، حضرت خواجہ بطحہ آئے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کر کہا کہ اے بھتیجے، مجھ کو کفاران قریش نے ایک پیشکش کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، حالانکہ میں بڑے وزن دل کے ساتھ آیا ہوں، میں آنا نہیں چاہتا تھا مگر آیا ہوں۔ تو حضور نے کہا فرمائیے، یہ اسلام کی اولین تبلیغ کے وقت کا مراحل ہے، یہ بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کی بنیادی حدیث ہے، یعنی حضور نے اپنا موقف برملا ظاہر فرما دیا، یعنی دس از اٹ، اب اس کے بعد کچھ نہیں۔ یعنی آپ جب جھنجھلا جاتا ہے آدمی تو کیا کہتا ہے؟ اب کوئی بات نہیں، ختم، فیصلہ ہو گیا، یہ حتمی ہے، یہ فائنل ہے، اب نو ڈسکشن، دروازہ بند۔ سرکار ابو طالب آئے اور آ کر کہا کہ کفاران قریش مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ اسلام سے باز آ جائیے۔ تو سرکار ابو طالب سے حضور نے کیا کہا؟ سرکار ابو طالب نے پیشکش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دولت کے متمنی ہیں تو آپ کو اتنی دولت دی جائے گی کہ مکے میں آپ سے زیادہ کوئی امیر ترین نہیں رہے گا۔ یعنی ذرا سوچئے کہ پیغام حق روکنے کے لیے مشرک اور کافر کس حد تک آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جتنا ہے نا سب مل کر ڈالتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ دولت جمع کرتے ہیں، محمد کو دے دیتے ہیں، چھٹکارا حاصل کر لیں گے، کیونکہ بنو ہاشم سے لڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی ڈھال ابو طالب بنے ہوئے ہیں۔ اب مشرکین مکہ بعد میں تو حضور کو قتل کرنے آئے تو ہجرت ہوئی، پہلے ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ابو طالب ان کے سرپرست بھی ہیں، کفیل ہیں اور محافظ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ابو طالب کے ہوتے ہوئے تو دس از ناٹ پاسبل، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہا لیٹس ڈو دس تھنگ، ان کو ایک پیشکش کر دیتے ہیں۔ آئے اور حضور نے کہا کہ جتنی دولت چاہیے دینے تیار ہے۔ حضور نے کہا نو، نہیں۔ تو کہا قبیلے کی سرداری چاہیے؟ تو کہا نہیں، قبول نہیں۔ اور یہ پیشکش بھی کی کہ عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرانے کے لیے تیار ہیں؟ حضور نے کہا نہ۔ اس کے بعد حضور نے تاریخ ساز جملے ادا کیے جو تاریخ اسلام کی صفحات پر سونے کے حروف سے لکھے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے چچا، ان سے جا کر کہہ دو کہ محمد بن عبداللہ کی ایک اولین ترجیح اور پریورٹی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیا ہے بولو؟ اسلام۔ نہ سلطنت ہے، ٹھکرا دی، نہ دولت ہے، نہ عورت ہے، نہ شہرت ہے، نہ ثروت ہے، کچھ نہیں۔ حضور نے پہلے اولین میری پریورٹی ہے کہ تبلیغ اسلام سے میں باز، میں اعلائے کلمت الحق سے باز، وحدہ لا شریک کا نغمہ پڑھنے سے میں باز آنے والا نہیں ہوں۔ جو حق ہے وہ حق کہوں گا، جو باطل ہے وہ باطل کہوں گا۔ میں تمہارے بتوں کو نہ مانتا تھا، نہ مانوں گا، نہ کسی کو ماننے دوں گا۔ یہ حضور کا موقف ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے پیغام پر میں ہمیشہ قائم رہوں گا، یہی میری دعوت ہے۔ تو حضور کی اولین پریورٹی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب دیکھیے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ راحت ہے، نہ بھوک ہے، بھوک کو دور کیا جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے فرما چکے ہیں، سب سے پہلے حضور نے حضرت ابو طالب کو یہی کہہ دیا کہ میری اولین پریورٹی اسلام کی بقا ہے، اور میں جس مقصد پہ ڈٹ گیا ہوں اب میں اس راستے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اور حسین کے حوالے اسلام کر دیا۔
اہل بیت کے حوالے اسلام کر دیا. توجہ طلب بات. ایک ہے قرآن اور ایک ہے ناطق قرآن. ایک ہے قرآن اور ایک ہے بولتا ہوا قرآن. یعنی قرآن اپنی حق و صداقت پر صبح قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. ساری دنیا مل کر بھی کوشش کرے تو قرآن کے ایک حرف تو کیا زیر زبر کو نہیں بدل سکتے. بدل سکتے؟ نہیں بدل سکتے. تو حضور نے کیا کیا انتظام دیکھیے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی و اطرتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. توجہ طلب بات. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ شائبہ ہوا, اطرت کو نکالا, سنت کو رکھ دیا. کیا کیا؟ توجہ طلب بات. یہ بالکل نیا نقطہ آپ کی سماعتوں کے کربلا کے پس منظر میں حوالے کر رہا ہوں. حضور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایت میں ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہ آپ نے سنا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اطرتی اہل بیتی. حضور نے کہا قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, دونوں جدا نہیں ہوں گے. کب تک نہیں ہوں گے یا رسول اللہ؟ جب تک کہ حوض پر آ کے مجھ سے ملاقات نہیں کرتے. حضور نے ضمانت دے دی دونوں ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں, ٹوگیدر آلویز. یہ کبھی الگ ہونے والے نہیں, کوئی دنیا کی طاقت ان کو الگ نہیں. اب یہاں اگر یہ کہا جائے کہ سنتی کو مراد لیا جائے تو حضور نے فرمایا میری امت میں میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرنے والا کہ کون ہوگا؟ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. وقال لہ یزید. حضور کی حدیث ہے یہ. اول من یتبدل سنہ, جو سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا کہ یہ سنت نہیں ہے, اس کو تبدیل کیا جائے, یہ ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے, تو وہ کون ہے؟ وقال لہ یزید. حضور نے فرمایا اس کا نام یزید ہو. یزید نے کر دیا سنتوں کو تبدیل. اب ذرا سوچئے اگر حضور یہ فرمائے ہوتے, آپ جو مانتے ہیں کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور سنت, تو خود سنت تو تبدیل کر دی گئی. ہاں یہ نقطہ آپ کی سماعتوں میں. تو حضور نے یہ نہیں کہا, حضور کو پتا ہے سنتیں تبدیل کی جائیں گی, اپنے مزاج سے بدلی جائیں گی. اقبال نے کہا تھا کہ ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اقبال کہتے ہیں حرم کے فقیہان کو کہتے ہیں, یہاں کے نہیں فقیہ صاحب, یہاں کے مولانا نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کے زیر و زبر کو نہیں, قرآن کی تفسیر کو بدل دیتے ہیں, قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں, قرآن کے مطلب کو بدل دیتے ہیں, قرآن کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں. تو اب جو قرآن کے مفاہیم کو بدلے, اس کی تفسیر کو بدلے, وہ سنت کو نہیں بدل سکتا. کتنے ایسے بدنصیب ہیں جنہوں نے سنت کو اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کر دیا. تو یہ کہا جائے کہ حضور نے کہا کہ قرآن اور سنت تو تبدیل ہو سکتی ہے, قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا اطرتی اہل بیتی, اہل بیت کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ سب بدل سکتے ہیں, سب بگڑ سکتے ہیں, نہیں بدل سکتے اور نہیں بگڑ سکتے تو وہ میرے گھر والے ہیں. وہ میرے گھر والے ہیں, ان میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے. اور آدمی بدلتا کب ہے؟ جب آرام دہ ہو تو بدلتا ہے, جب اس کی ضرورتیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ کمپرومائز کرنے لگتا ہے. توجہ ہے آپ کی بات. جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. جب اس کے دل میں طمع پیدا ہو جاتی ہے, دنیا کی دولت کی محبت بہت زیادہ گھر کر جاتی ہے اور وہ صرف جمع پونجی پہ لگ جاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. وہ بیوی کے لیے بھی بدل جاتا ہے. بیوی کہتی ہے پہلے تو آپ بہت خرچتے تھے, اب تو صرف جمع پہ جمع کر رہے ہیں. بدل گیا ہے. دولت نہیں تھی, الگ مزاج تھا, تھوڑے پیسے آ گئے, گاڑی آ گئی, موٹر سائیکل آ گئی, کاروبار بہت چل رہے ہیں, بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ بولو. لالچ, طمع, حسد, غرور, تکبر, یہ چیزیں انسان کو بدل. وہ شخص ہی کیا تو بدل جائے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن کی شان نہیں ہے, مومن میں استقامت ہوتی ہے. یعنی عزت بہت ملی, بدل گیا. بہت عزت دی, کسی کو دیکھتے ہی نہ سلام کرے. کیوں؟ ارے بھائی پہلے اتنا سلام لیتا تھا, بھائی پوزیشن پہ آ گیا, منصب پہ فائز ہو گیا, بدل گیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو بدلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر چلے جاتی ہے. مزاج میں تبدیلی آ گئی. ذرا سوچئے,
تو حضور نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت بدلنے والی تخت کے لیے نہیں بدلیں گی۔ امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلے اولین یہ فریضہ انجام دیا، مولا کائنات نے بھی دیا، شیر خدا نے بھی دیا۔ جب آپ خلافت کے عہدے پر متمکن ہوئے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، تو مولا علی کے ساتھ دو دو تین تین جنگیں کی گئی، جمل کی گئی، صفین کی گئی، نہروان کی گئی، تقریباً 70-80 ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، اور بالمقابل آنے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، توجہ ہے آپ کی۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے جب حالات کو دیکھا تو جب تحکیم کا مسئلہ آیا، انہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا، تو مولا نے کہا چھوڑ دو۔ مولا نے اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کیا، ذرا توجہ طلب بات ہے۔ اگر مولا چاہتے کہ کیا اہمیت ہے اس کی، اٹھا لیے تو ہونے دو بے حرمتی، نعوذ باللہ، مولا نے گوارا نہیں کیا کہ قرآن کی توہین ہو۔ انہوں نے تو نیزوں پر اٹھا لیا تھا، کہا تحکیم اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن ڈر گئے تھے نا۔ صفین میں جب پیر ان کے سب کے منافقین کے اکھڑ گئے، مولا علی مشکل کشا کے بالمقابل آنے والے دشمنوں کے جنگ صفین میں جب اکھڑ گئے تو انہوں نے کیا کیا، قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا۔ توجہ ہے آپ کی، نیزوں پر قرآن کو اٹھا لیا۔ تو مولا کائنات نے کہا تم قرآن کی بے حرمتی کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم بھی نیزوں پہ چاہے تو اٹھا سکتے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو ہمارے ساتھ اور ہم کو قرآن کے ساتھ فرمایا۔ یہیں سے آپ فرق محسوس کریں، یہیں سے آپ فرق محسوس کریں۔ اور ان میں تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ دولت دی گئی، راحت دی گئی، منصب پیش کیا گیا، اور یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے جلیل القدر عہدے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فائز ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے، پتہ چل گیا کہ اب خلافت ختم، 30 سال، الخلافتی بعد 30 اشہر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال، اس کے بعد مار کھاٹ کھانے والی ملوکیت اور بادشاہی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اپنا تخت و تاج حوالے کر دیا کہ نہیں؟ اب ادھر تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے ہی جذبات سے مغلوب ہوں، تو میں نام لینے سے اعتراض کر رہا ہوں، آپ لوگ تاریخ سے واقف ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام وارث پیمبر ہو کر تیسرے امام بن کر جب فائز ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے جائزہ لیا کہ اسلام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جو کھلواڑ شروع ہوا یزید ابن معاویہ کی طرف سے، حضور نے کیا، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سن 60 کے ہجری کے فتنوں سے بچا، حدیث بخاری میں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ممبروں پر بندر ناچیں گے، یہ حدیث ہے۔ امام حسین کی شہادت کے دور کے وقت حضور نے فرمایا کہ میرے ممبروں پر بندر ناچیں گے، اور بندروں کا جو شوق تھا وہ یزید ابن معاویہ کو تھا۔ تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیے، تاریخ ابن عساکر اٹھا کر پڑھیے، تاریخ ابن خلدون اٹھا کر پڑھیے، یا آپ تاریخ کی جتنی اسلام کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا کر آپ پڑھیے، اس میں صراحت کے ساتھ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یزید ابن معاویہ بچپن ہی سے شراب کا عادی تھا۔ ایک طرف کوثر و تسنیم کا وارث ہے جسے حسین کہتے ہیں، جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا بیٹا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، ایک طرف وہ ہے جس نے 30 سے زائد حج پیدل کیے، ایک طرف وہ ہے جو حاجیوں کے قافلوں پر حملے کروا کر عورتوں اور بچیوں کو اٹھوا لیا کرتا تھا، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی پاک ذریت سے ہیں، جسے رسول اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، ایک طرف وہ ہیں جنہیں امت کا سہارا بنایا گیا ہے، ایک طرف وہ ہیں جو علم میں سب سے آگے، زہد میں سب سے آگے، تقوی میں سب سے آگے، علم میں سب سے آگے، قربانی کے جذبے میں سب سے آگے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں سب سے آگے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب حضور تھے موجود بظاہر اس دنیا میں تو کیا حضور سے زیادہ کوئی متقی تھا؟ کسی کو کچھ دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا سب کچھ دیا۔ اور کیوں دیا؟
اسی لیے نہیں کہ علی سے محبت ہے، اور اسی لیے بھی نہیں کہ علی رسول اللہ کا کون ہے، اسی لیے بھی نہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں علی سر فہرست ہے، اسی لیے بھی نہیں کہ علی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، اسی لیے بھی نہیں کہ وہ ان کے نواسوں کے بابا ہیں، اسی لیے بھی نہیں کہ وہ شجی ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، نبی نے علی کو اپنا سب کچھ اس لیے دیا کیونکہ حضور کے پیش نظر اسلام تھا، اور حضور یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام میں کوئی تبدیلی ہو۔ دیکھو صحابہ کا گروہ تو ختم ہونا تھا نا، کتنے سال رہیں گے؟ 50 60 70 80 90، اس کے بعد تو جانا ہے، اور رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت اطہار ہے۔ تو یہیں سے بنو امیہ کو دشمنی ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت بڑا سکون سے چلا۔ پنکھا لگانا پڑے گا سیدنا، یہ پنکھا کھول دو بھائی، کس نے بند کیے پنکھے؟ پہلے چل رہے تھے نا، آپ بند کروائے گا وسیم بھائی؟ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ اب آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جی ترجیح ہے، پریورٹی ہے، آگے 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 آگے، سب سے پہلی جو پریورٹی ہے وہ کیا ہے؟ بولیے بولیے، اسلام ہے، اور اسلام کی بقا ہے، اسلام کی سربلندی ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد کا تحفظ ہے۔ حضور یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ اسلام میں کسی بھی قسم کا، بولیے، رد و بدل ہو، یعنی اس میں تبدیلی ہو یا اس میں ترمیم ہو۔ ادھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فائدہ فرمایا کہ قرآن کی حفاظت تو ہم کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے جن کو منتخب فرمایا وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ سرکار ابو بکر سے پوچھو کہ سرکار عمر فاروق سے پوچھو، جنہیں شیخین الکریمین کہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، سلونی، مجھ سے پوچھو کہ قرآن کہاں نازل ہوا، کب نازل ہوا، مجھ سے دریافت کرو، بیٹا نیچے بیٹھو، مجھ سے پوچھو کہ قرآن کہاں نازل ہوا، خلوت میں ہوا کہ جلوت میں ہوا، حضور کے گھر میں ہوا کہ گھر کے باہر ہوا، صحرا میں ہوا کہ جنگل میں ہوا کہ پہاڑ میں ہوا کہ کعبے میں ہوا کہ مدینے میں ہوا، کب کون سی آیت نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، سوائے علی کے تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو قرآن کا سب سے بڑا عالم کون؟ بولو، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، اور صحابہ نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ اسی لیے قاضی القضات کے جو منصب پر فائد رہے، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں، مولا علی مشکل کشا، کوئی فیصلہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے پوچھے بغیر کرتے ہی نہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ علی کے علاوہ بھی علماء تھے، لیکن علی کے سامنے کسی کا چراغ جلنے والا نہیں تھا، نہ شجاعت کے میدان میں، نہ علم کے میدان میں، نہ زہد کے میدان میں، نہ تقوی کے میدان میں۔ جس میدان عمل پر نظر کرو، علی نبی کے بعد سب سے آگے نظر آتے ہیں، سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یہ اہل بیت اطہار کس کا انتخاب ہے؟ بولو، یہ اللہ کا انتخاب ہے، جن کی شان میں قرآن کی بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اور 600 آیتیں میں جانتا ہوں۔ وہ سید المفسرین ہیں، آج کے کسی مفسر کی ہمیں قطعی طور پر حاجت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہیں، فقیہ اعظم تھے اسلام کے اولین علماء میں، وہ فرماتے ہیں کہ 600 آیتیں تو ایسی ہیں میں جانتا ہوں جو صرف علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ اب اللہ جانے اور کتنی یہ کس کا انتخاب ہے؟ حضور نے سفارش کی تھی کہ اے اللہ ایک 10 20 50 100 آیتیں علی کی شان میں نازل۔ حضور تو کبھی نہیں کہتے نا، اللہ نے نازل فرمائی، اور کس لیے؟ آپ کی ہماری حفاظت کے لیے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، امام حسین علیہ السلام کو جو تربیت رسول اللہ نے دی، پھر مولا علی نے دی، پھر اس کے بعد حسن مجتبیٰ نے دی،
تین لوگوں کی تین عظیم الشان، یعنی عمل میں، زہد میں، تقوی میں، طہارت میں، بلندی میں، کمال میں جو سب سے آگے ہیں رسول اللہ، پھر علی المرتضیٰ، پھر حسن مجتبیٰ، ان تینوں نے مل کر تیار کیا ہے کربلا کے لیے امام حسین۔ ان تینوں نے مل کر تیار کیا ہے۔ توجہ طلب بات ہے کہ کل ایسا نہ ہو دعوے دار آ جائیں، کیوں؟ پہلے بھی آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ ہم بھی تھے، ہم نے بھی لگایا تھا، ہم نے بھی کام کیا تھا، ہمیں بھی برابر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، وہ جوان تھے، اور امام حسن امام حسین چھوٹے بچے تھے، اور ان کو ڈبل دیتے، ان کو سنگل دیتے، ان کو ڈبل۔ یہ صحابہ کا مزاج ہے، یہ منافقین کا نہیں۔ توجہ طلب بات ہے، امپورٹنس تو دی گئی۔ حضرت عمر ڈبل دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک دن تھوڑا سا جلال آیا اور کہا بابا یہ تو بچے تھے، انہوں نے تو جنگ کی بھی نہیں رسول اللہ کے ساتھ، میں تو جہاد میں ساتھ رہتا تھا سرکار کے، میں نے تو حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ تو کہا تیرا اور علی کے بچوں کا کیا مقابلہ؟ یہ فاروق اعظم کے الفاظ ہیں۔ کہا تیرا اور علی کے بچوں کا کیا مقابلہ؟ تو کہا میں تو درجہ صحابیت میرے پائی ہے نا میرے بابا، میں نے کیا کمی کی ہے؟ تو فرمایا اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حسن اور حسین کا باپ علی ابن ابی طالب ہے، تیرا باپ عمر ابن الخطاب ہے، حسن اور حسین کی ماں کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، تیری ماں ان کی ماں کی طرح نہیں، تیرا باپ ان کے باپ کی طرح نہیں، تیرا نانا ان کے نانا کی طرح نہیں، تیری نانی ان کی نانی کی طرح نہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا مقام جو سمجھایا اور بتایا نہیں جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو معلوم ہے کہ کوئی فیصلہ عمر ہلاک ہو جائے، اس وقت فرماتے تھے جس وقت علی المرتضیٰ میری علمی استعانت اور مدد کے لیے موجود نہ ہو، کیونکہ اسلام کا اولین دور تھا۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام، اور مولا کائنات نے، رسول اللہ نے بنفس نفیس اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے لیے تیار فرمایا۔ جس طرح دولہے کو سجایا جاتا ہے بارات میں بھیجنے کے لیے اور شادی کے لیے، ویسے شہادت گاہ میں بھیجنے کے لیے رسول اللہ نے امام حسین کو بچپن سے تیار فرمایا ہے۔ اور یہ حقیقت علی بھی جانتے ہیں، فاطمہ بھی جانتی ہیں، امام حسن بھی جانتے ہیں، اور امام حسین بھی جانتے ہیں کہ میری آخری منزل کیا ہے اور مجھے کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ ایک توجہ طلب بات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اتفاق کہیے کیا مولا حسین کی کرامت کہیے، وہ ہے ابتلا پر۔ کیا ہے؟ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، ابتلا کہتے ہیں مصیبت میں مبتلا ہونے کو، ابتلا کہتے ہیں رنج و غم کو، ابتلا کہتے ہیں امتحان کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ امتحان کو ابتلا کہتے ہیں، یعنی مبتلا۔ اور مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں المؤمن مبتلا، جو مومن ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔ یعنی اگر صحت ہے تو کبھی سر کا درد ہوگا، بہت دولت ہے تو یا پھر کمر کا درد ہوگا، یا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس لیے رہتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے اور اس کو اپنا مقرب بناتا رہتا ہے۔ تو اب جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی سورۃ البقرہ کی، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم سب کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے۔ کس کو آزماتا ہے اللہ؟ مومن کو، کافر کو نہیں۔ ہم تم سب کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری اولادوں کے ذریعے۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ خوف ہے، بھوک ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کتنے ہیں؟ تیسری ہو گئی نقصان، مال کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، تمہاری خود کی جان، اور پھر یہیں پر نہیں رکیں گے، اولاد کے ساتھ بھی آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کربلا کا منظر دیکھو اور امام حسین کو دیکھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے آزمایا امام حسین کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہر طرف خوف تھا، ہراس کا ماحول تھا۔ حسین تو اولیاء اللہ کے امام ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے۔
تمام اولیاء کے امام ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین. جب اولیاء کا یہ معاملہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر یہاں پر جو آزمایا گیا ہے خوف کے ذریعے، آپ سوچئے ایک ولی کو خوف ہوتا ضرور ہے. سوچئے آپ، اللہ فرماتا ہے ان کو خوف نہیں. کس کو؟ اولیاء اللہ کو. اور یہاں پر خوف کی منازل سے گزارا جا رہا ہے. ذرا سوچئے کہ خوف اپنے لیے نہیں ہوتا، ولی کو اپنوں کے لیے ہوتا ہے. توجہ طلب بات ہے. یہ جان سے نہیں ڈرتے، اللہ نے ان کو بے خوف کر دیا ہے. اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج پہنایا ہے. تو جتنے اولیاء کو یہ تاج ملا ہے، یہ امام حسین کے صدقے ملا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ اب آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ کیسے. اسی لیے کہ ان پانچوں چیزوں سے نبیوں کی ابتلا کو چھوڑ دو. دیکھو جو نبی کی ابتلا ہوتی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابتلا کے بارے میں. یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، تمام سیاستہ کی حدیث ہے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ سب سے زیادہ کس کو آزماتا ہے؟ ابتلا یعنی سب سے زیادہ کس کو آزماتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ اپنے پیغمبروں کو آزماتا ہے. یعنی اللہ سب سے زیادہ مبتلا جو کرتا ہے، کس کو کرتا ہے؟ پیغمبروں کو کرتا ہے. اور حسب فضیلت اور مراتب آزماتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ کہ جس کا جتنا مرتبہ اور جس کی جتنی فضیلت، اس کو اتنا ہی آزماتا ہے. اب کیوں آزماتا ہے اللہ رب تبارک و تعالی؟ ذرا سوچئے آپ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بولیے پیغمبروں کو آزماتا ہے. اور اس کے بعد جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور جو فضیلت میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، اس کو آزماتا ہے. توجہ ہے آپ کی بات؟ حضور کا ارشاد کیا ہے؟ نبیوں کے بعد اس کو آزماتا ہے جو فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند اور بالا ہوتا ہے. تو خدا کی عزت کی قسم مجھے کہنے دیجئے، ساری قربانیاں اور آزمائشیں ایک طرف ہیں، اور کربلا میں امام حسین کی پیش کی گئی ہوئی قربانی ایک طرف. اب کون ہے جو حسین کا مقابلہ کر سکے؟ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا مقام ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ابتلا یعنی آزمائش میں اسی کو ڈالتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے. اور آزما کر اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے اس مقرب بندے پر ناز کرتا. کیونکہ سب سے پہلا آبجیکشن جو بنی آدم اور آدم پر کیا گیا، وہ فرشتوں نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ اے اللہ تو ایسے کو زمین پر بھیجتا ہے جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا. کس نے کہا؟ اور وہ راندہ بارگاہ عزتی ہوئے بھی نہیں، اللہ نے ان کو نکال کر نہیں پھینکا. شیطان نے سجدے سے انکار کیا، فخرج فإنک رجیم، لعنتی الی یوم الدین، تو نکل جا. لیکن فرشتوں نے سوال تو کیا نا اللہ سے کہ اللہ تو ان کو بھیج رہا ہے جو زمین پر کیا کریں گے؟ فساد کریں گے، فتنہ کریں گے، خون بہائیں گے. تو اللہ نے فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی شٹ اپ، خاموش. اس کے بعد فرشتے خاموش ہو گئے، سہم گئے. تو جب انہوں نے پوچھا تھا تو اللہ نے پھر جب آدم کو بھیجا تو آدم کے ساتھ ہی آدم کے بیٹے ہی ایک دوسرے کے قاتل. حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو فرشتے مسکرائے ہوں گے. بھائی ذرا پوائنٹ سمجھیے آپ. ہاں تو فرشتوں نے کہا ہوگا دیکھیں ہم بولے تھے، ہم نے کہا تھا یہ زمین پر جائیں گے تو ایک دوسرے کا قتل کریں گے، خون بہائیں گے. تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کے ارادے میں حسین تب سے موجود تھے. تو حسین ابن علی تب سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں کہ ایک ایسے کو بھیجوں گا جو قربانی میں سب سے آگے نظر آئے گا. ایک طرف حضرت اسماعیل ہیں،
گلا پیش کیا, چھری نہیں چلی. اگر چل جاتی تو ذرا سوچئے آپ, تو کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں گلا کٹانے والا ذبیح اللہ ہوتے, کٹ جاتا نا, اور اللہ نے قبول بھی کر لیا, ان کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی دے دیا, ان کو ان پر انعام و اکرام بھی اتنا فرمایا. چھری چلی تو صحیح اسماعیل کے گلے پہ, لیکن کٹی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ارادے میں حسین پہلے سے موجود ہے. توجہ توجہ, علی کا بیٹا پہلے سے ہے. اور دیکھو ایسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے بلند و بالا مقام عطا نہیں کیا کہ حبیب تمہیں میں نے جو مقام عطا کیا وہ کسی کو نہیں دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے کہ میں تمہارے ذکر کو بلند کرتا رہوں گا اور تمہارے ذکر کو عام کرتا رہوں, تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کرتا رہوں گا. توجہ طلب, اب ذاکر اللہ ہے اور ذکر رسول اللہ کا ہو رہا ہے. اب نہ ذاکر کا ذکر رکنے والا ہے نہ مذکور کی فضیلت رکنے والی ہے. ذاکر اللہ ہے, توجہ ہے آپ کی, اور وہ جب ذکر کرتا چلا جائے گا, بھئی عیسیٰ کا ذکر کیا, موسیٰ کا ذکر کیا, نوح کا ذکر کیا, آدم کا 1,24,000 کا کیا, رک گیا. جب ضرورت تھی تب کیا. اب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ایک جگہ فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, اور ادھر کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس پر درود و سلام پھیرتے ہیں. اور ایک طرف فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ایک جگہ پڑھواتا ہے اے حبیب پچھلی گھڑی تمہاری جو تھی چلی گئی اس سے اچھی گھڑی آنے والی ہے. تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب اللہ جانے, پچھلی گھڑی تو معراج میں اللہ کی رویت ہے, اب اگلی گھڑی اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. تو حضور کے مدارج میں, درجوں میں, مقام میں, رتبے میں کمی نہیں, بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک ذکر مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. رسول اللہ کا ذکر بلند بلند بلند. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور آئے اور شہادت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو جائے؟ یعنی ایک فضیلت ایسی جو بظاہر رسول اللہ سے پوری نہ ہو, یہ کیسے ممکن تھا؟ توجہ ہے آپ کی بات. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, اس درجے پر بھی, درجہ کاملہ پر بھی اور درجہ اولا پر بھی اور شہادت کی سب سے اولین سیڑھی پر بھی تمہارا نبی ہی فائز رہنے والا. کل کے دن کوئی نبی یہ نہ کہے ہم یہاں پر ہیں تو محمد کہاں پر ہے صلی اللہ علیہ. ہو سکتا ہے نا دنیا کہے کہ یہ درجے میں تو یہ آگے لگ آتے ہیں, یہ درجے میں تو یہ ارے حسن یوسف پہ مر مٹنے والوں سے پوچھو, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف دم عیسیٰ ید یہ بیضا داری, آنچ قبا ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف کو لالو, دم عیسیٰ کو لالو, ید بیضا کو لالو, یہ سب ایک طرف, میرے حبیب تمہارے کمالات و مقامات ایک طرف. آنچ خوبا ہما دارن, یہ ساری خوبیوں کو جمع کر لو تو مصطفیٰ آپ تنہا نظر آتے. حضرت جامی فرماتے آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حضور تنہا ٹھہرے, حضور تنہا رہنا چاہیے کہ نہیں ہر مقام پر؟ بھائی مقام محمود کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا؟ بولیے. مقام محمود میں کوئی بیٹھے ہوں گے, آدم ابو البشر ہیں, ابراہیم خلیل اللہ ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, نوح نجی اللہ ہیں, داؤد خلیفت اللہ ہیں, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ ہے. لیکن مقام محمود پہ تنہا میرے مصطفیٰ فائز ہوں گے. تو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ محبوب جو جو کمالات ہیں تم وہاں پر تنہا رہو. اب توجہ طلب بات, تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں. محبوب ہر مقام بلند پر میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے تمہارے لیے مقام محمود بنا کر رکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی, حسین حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ارے حسین کی شہادت کو حسین کی شہادت مت سمجھو, وہ محمد الرسول اللہ کی شہادت عظمیٰ ہے. اسی لیے آقا مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امام حسین کو تیار کیا, اور ابتلا کے جتنے منازل تھے, مراتب تھے, وہ سب امام علی مقام سیدنا امام حسین نے تنہا پورے کیے. مولا کائنات نے بے شک قربانیاں دی, لیکن کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ مولا کے پاس پانی نہیں تھا. مجھے بتائیے
پانی میسر تھا اور نہ تھا تو صحابہ حضور کے پاس جا کر کہتے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، جنگ نہیں لڑ سکتے۔ حضور نے کیا کہا؟ تھوڑا ہے تو لے کر آؤ۔ لایا، حضور نے انگلیاں رکھی، پانی جاری ہو گیا، صحابہ نے سیر ہو کر پیا۔ جنگ قادسیہ وغیرہ کے واقعات میں ہے کہ سیراب ہو کر پیا، تو ذرا سوچو، اچھا سیراب ہو کر پیا، مشکیزیں بھی بھر لیے اور جانوروں کو بھی پلا دیا، یہ پانی کہاں سے نکلا؟ حضور کی انگلیوں سے نکلا۔ تو ذرا سوچو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین کو ہر آزمائش کے کٹھن مرحلے سے گزارے اور اس کو اس مقام پر فائز کرے کہ صبح قیامت تک کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے بھی ایسی قربانی دی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر رسول اللہ اشارہ فرماتے گنبد خضرا سے تو نہر جاری ہو جاتی، لیکن نہیں، اس لیے کہ وہ جو شہادت عظمیٰ کا مقام ہے وہاں پر رسول اللہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ولایت عظمیٰ کے مقام پر علی کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ توجہ طلب بات، اسی لیے خلیفہ باطن بنایا۔ کیا بنایا؟ علی میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ولی کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں علی کا نام گونجے گا، تو وہاں علی کو رکھا۔ اور اپنی بیٹی کی باری آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو جان سے زیادہ چاہا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو، اور بہت محبت فرمائی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ ریکویسٹ کر سکتے تھے نا حضور کہ اللہ سیدۃ النساء والعالمین بیویوں میں سے کسی کو بنا دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ولایت عظمیٰ پر علی کو بٹھایا اور سیدات النساء والعالمین جنت کی عورتوں کی سردار کو سیدہ کے منتخب فرمایا۔ توجہ ہے آپ کی بات ہے کہ نہیں؟ قربانی دینے والے بہت سے صحابہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، لیکن جب جنت کی سرداری کی بات آئی تو حسن اور حسین کو منتخب فرمایا۔ رسول اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کیسے منصب پر اللہ سے فائز کروانا ہے۔ دیکھیے اللہ جانتا ہے کہ یہ انہی کا خاصہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو کسی اور کو بنا دیتا۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے کیا احسان کم ہے؟ محسن اسلام ہے، وہ سب سے زیادہ ان کی خدمت، لیکن اللہ نے ان کو متمکن نہیں کیا بلکہ ان کو کیا جن سے رسول اللہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ فاطمہ کو کیا، کس کو کیا؟ علی کو کیا، امام حسن کو کیا اور امام حسین کو کیا۔ تو یہ در حقیقت جو شہادت امام حسین ہے یہ بباطن اگر دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو امام حسین کی شہادت ہے، اور بباطن دیکھا جائے تو یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ تو اب جب رسول اللہ کی شہادت عظمیٰ امام حسین کے ذریعے پوری ہو رہی ہو تو ذرا سوچئے یہ کیسے ممکن تھا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے قدمائے مبارکہ میں تھوڑی سی جنبش آتی؟ نہیں، حوصلہ اور بڑھ گیا، پانی بند کر دیا، حوصلہ کم نہیں بڑھ رہا ہے، شہادت کا اشتیاق بڑھ رہا ہے۔ بیوی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، بیٹیوں کو دیکھا، معصوموں کو دیکھا، بی بی زینب کو دیکھا، علی اصغر کے سوکے ہوئے گلے کو دیکھا، حضرت سیدنا علی اکبر کی جوانی اور ان کی شباہت مصطفی کو دیکھا، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ یہ امانتاً میرے پاس ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ شہادت۔ ترجیح کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی۔ اور بباطن مقصد کیا ہے؟ حسین یہ تیری شہادت نہیں ہے، اللہ تیرے ذریعے تیرے نانا جان کے وہ مدارج جو شہادت عظمیٰ پر، کیونکہ حسین کو نبی کو حسین سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے زیادہ ابتلا جسے کہتے ہیں مبتلا ہونا، وہ پیغمبر، اور ان کے بعد وہی جو درجے اور فضیلت میں سب سے آگے ہو، اس کے بعد بتدریج جس کا ایمان جتنا اس کے ساتھ آزمائش اور ابتلا بھی اتنی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ کیا ہے، اور اس شہادت کے پس پردہ جو کانسیپٹ آف شہادت ہے وہ کیا ہے۔ وہ در حقیقت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے شہزادے کو، دیکھو شہید کا ویسے بھی مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں مر گیا اسے مردہ مت کہو۔ اب آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ لاش پڑی ہوئی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سکرت کر سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کہیں میں بولتا ہوں، تو آپ مسلمان رہتے؟
بولو مسلمان نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, خبردار جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ مت کرو, بل احیاء, بلکہ زندہ ہے وہ. کیسے زندہ ہے پروردگار؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے. تم کو نہیں دیا گیا ہے, علی کو تو دیا گیا ہے نا. تم کو ہم کو نہیں دیا گیا ہے, نبی کو تو دیا گیا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ جو قرآن فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرو تو 70 اونٹ لاد دوں, اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نقطہ بائے بسم اللہ میرا علی ہے, اور جو باب العلم ہے, حضور کیا کہتے ہیں مولا علی سارا قرآن سورہ فاتحہ میں, سارا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے با میں, اور سارا با کا نچوڑ با کے نقطے میں. اس کے بعد فرماتے میں ہی وہ نقطہ ہوں. تو تم نہیں جانتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن جنہیں علم عطا کیا اللہ نے وہ ضرور جانتے ہیں. اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کے بارے میں مولا کائنات جانتے ہیں کہ یہ بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں, یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جہاں نسب کے اعتبار سے, بولو رسول اللہ کے نسب سے بڑھ کے کسی کا نسب ہے, رسول اللہ کے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان ہے, رسول اللہ کی خرابت سے بڑھ کر کسی کی خرابت ہے, رسول اللہ کی ازواج طیبات و طاہرات سے بڑھ کر کسی کی ازواج طیبات ہے, بیویاں نہیں ہیں. رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں, رسول اللہ کے داماد سے بڑھ کر کوئی نہیں, رسول اللہ کے بھائی سے بڑھ کر کوئی نہیں. جیسے بابا رسول اللہ کے کسی اور کا بابا نہیں, جیسی ماں رسول اللہ کی کسی کو وہ شرف نہیں, تو ٹھیک اسی طرح جیسے نواسے رسول اللہ کے ویسے نواسے کسی کے نہیں, جیسی اولاد رسول اللہ کی ہے ویسی اولاد بھی کسی کی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب سب چیزوں میں آ گئے تو پھر ابتلا میں پیچھے کیسے, پھر آزمائش میں پیچھے کیسے. اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مظلوم پیغمبر روئے زمین پر ہے وہ تو تمہارا نبی ہے. سب سے زیادہ مصیبتیں اگر کسی پر آئی ہیں تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ پر آئی ہیں. سب سے زیادہ آزمایا اگر کوئی گیا ہے روئے زمین پر وہ تو تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہے. اور ان کے بعد سب تو مزے میں رہے, کسی نے گھر پر پردے ڈال لیے, خالینے لگا لی, محل بنائے گئے. صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین نے تو کبھی محل نہیں بنائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گھر پہ دروازہ بھی نہیں تھا. یہ ہوتی ہے خلافت راشدہ. ایک ہے خلافت راشدہ, ایک ہے خبیثہ, ایک ہے مملوکت خبیثہ, ایک ہے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ والوں کو معلوم تھا کہ علی کے بیٹوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو کبھی کسی نے کمپٹیشن اہل بیت سے نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ صحابہ کے بیٹوں نے کیا, نہ صحابہ کی بیویوں نے کہا, بلکہ یہ کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے خاندان والوں سے زیادہ محبت رسول اللہ کے خاندان والوں سے. یعنی مطلب یہ کہ اپنے خاندان والوں سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ رسول کا خون ہے. کیا ہے بولیے؟ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ ابتلا اور آزمائش میں حسین پیچھے رہ جاتے؟ تو اللہ نے ابتلا اور آزمائش میں حسین کو سب سے آگے رکھا, اسی لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. آج چند سطور ہم ابتلا کے حوالے سے حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی معرکۃ الآراء کتاب فتح الغیب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور چونکہ وقت بڑا تیزی سے نکل گیا, کیونکہ ایک وقت میں 2 موضوعات کا احاطہ ممکن نہیں, تو اگلے مہینے انشاءاللہ اس کا مابقی جو سبق ہوگا